بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ماروی میمن، چیئرپرسن BISP پروگرام، جناب خواجہ ظہیر، ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر، Mr. Sean O'Leary, Country Manager, Oxford Policy Management, Excellencies, معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ لگ بھگ 20 کروڑ آبادی پر مشتمل پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ عددی اعتبار سے بڑھتی ہوئی یہ آبادی اس اعتبار سے ہمارے لیے ایک سرمایہ اور طاقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کی 60% سے زائد تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جس ملک کو ایسی نعمت میسر آ جائے اس کے لیے قدرت ترقی کے راستے کھولتی چلی جاتی ہے، لیکن غربت ایک ایسا عفریت ہے جو خوش قسمتی کو بدقسمتی میں اور قوت کو ضعف میں بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت پاکستان نے BISP کے زیر اہتمام غربت کے خاتمے کا پروگرام شروع کیا، جس کی جائزہ رپورٹ کی تقریب اجرا میں شرکت میرے لیے باعث مسرت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ BISP کے ذمہ داران اپنی متحرک اور بیدار قیادت کی سرکردگی میں اس پروگرام کی افادیت، دائرۂ عمل اور درپیش چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی کارکردگی پر تنقیدی نگاہ بھی رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طرز عمل آپ کے خلوص نیت کا مظہر ہے جو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوگا۔ BISP کے سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے یہ امر میرے لیے ذاتی طور پر باعث مسرت ہے کہ غربت کے خاتمے اور عوام کی فلاح و بہبود کا کام کرنے والا یہ ادارہ مسلسل ترقی کر رہا ہے اور گزشتہ چند برسوں کے دوران اس کے ذریعے امداد حاصل کرنے والے افراد کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ اس ادارے کے ذمہ داران اور ان کے رفقائے کار جس لگن اور یکسوئی سے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے ثمرات وطن عزیز کے دور دراز حصوں تک جا پہنچیں گے اور اس کے توسط سے حقداروں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر ملے گا، جس کی مدد سے ملک سے غربت میں تیز رفتاری سے کمی واقع ہوگی اور غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی کے عمل میں شریک ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، مجھے خوشی ہے کہ آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہ صرف جنوبی ایشیا میں سماجی فلاح و بہبود کا سب سے بڑا پروگرام بن چکا ہے، بلکہ اس کا شمار دنیا کے چند بڑے اور مؤثر پروگراموں میں بھی کیا جانے لگا ہے۔ گزشتہ 3.5 برس کے دوران حکومت نے اس پروگرام کو مزید مؤثر بنانے اور اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کے لیے سنجیدگی سے کام کیا ہے، جس کے بہتر نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج کی جاری ہونے والی رپورٹ سے واضح ہے کہ اس پروگرام کے تحت امداد حاصل کرنے والے خاندانوں کی تعداد 17 لاکھ سے بڑھ کر 55 لاکھ اور ان کے درمیان تقسیم کی جانے والی رقم 16 ارب سے بڑھ کر 115 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کے تحت شناخت کا جدید اور جامع نظام متعارف کرا دیا گیا ہے۔ ان اقدامات سے امدادی رقوم کی تقسیم میں بدعنوانی کا
رہا سہا امکان بھی ختم ہو جائے گا اور مستحق خواتین تک امدادی رقوم زیادہ شفاف اور مؤثر طریقے سے پہنچ سکیں گی۔ یہ اقدامات حکومت پاکستان کی عوام دوستی، نیک نیتی اور محروم طبقات کے حالات میں بہتری لانے کی پرخلوص کاوشوں کا مظہر ہیں، جس پر پروگرام کی سربراہ محترمہ مالوی میمن مبارکباد کی مستحق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی افادیت میں اضافے کے لیے آپ کو 2 امور پر توجہ دینی چاہیے۔ آپ کی پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ملک کے وہ حصے جہاں ابھی تک آپ کے قدم نہیں پہنچے ہیں، ان حصوں تک بھی آپ اپنے اس پروگرام کو وسعت دیں۔ آپ کے پیش نظر دوسری بات یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس پروگرام سے پہلے سے مستفید ہو رہے ہیں انہیں اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کی فکر کی جائے، تاکہ آئندہ وہ لوگ لینے والے کی بجائے دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے آپ کو غریب اور پسماندہ آبادیوں میں چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے لوگوں کو تربیت دینی ہوگی۔ اگر آپ اس جانب توجہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں BISP کی نیک نامی میں بھی اضافہ ہوگا اور پاکستان بھی اس حوالے سے دنیا بھر میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی آئندہ جائزہ رپورٹ میں اس پہلو پر بھی توجہ دی جائے تاکہ غریبی کے حقیقی خاتمے کے لیے نئے قابل عمل پروگرام بھی شروع کیے جا سکیں۔ خواتین و حضرات، تعلیم وہ واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے ہم اپنا مستقبل اپنے ہاتھ سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تعلیم کی بدولت ہی دنیا کی ترقی یافتہ قوموں پر عظمت اور خوشحالی کے دروازے کھلے۔ BISP کے تحت وسیلہ تعلیم پروگرام شروع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ملک کے پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے بچوں کو تعلیم سے روشناس کر کے انہیں قومی دھارے میں فعال کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس سلسلے میں اب تک 13 لاکھ بچوں کو رجسٹرڈ کر کے تعلیمی عمل میں شریک کیا جا چکا ہے۔ اس طرح یہ بچے تعلیم سے بہرہ مند ہو کر معاشرے میں مثبت اور مفید کردار ادا کر سکیں گے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے وطن عزیز میں تعلیم کی شرح میں اضافہ ہوگا اور ہم جہالت کا خاتمہ کر کے ایک پڑھے لکھے پاکستان کی تشکیل کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی عوام کی فلاح و بہبود میں مضمر ہے۔ موجودہ قیادت چاہتی ہے کہ ریاست کا ہر فرد اپنی صلاحیتوں کے مطابق امکانات کی نئی دنیا تلاش کر سکے۔ یہ ایک ایسا عمل جس میں کہیں پڑاؤ نہیں ہے، یہ ایک سعی مسلسل ہے جسے مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ یقین رکھیے، اگر ہم اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتے رہے تو جلد قائد اعظم اور اقبال کے خوابوں کو تعبیر دینے میں سرخرو ہو جائیں گے اور اقوام عالم میں فخر سے اپنا سر بلند کر سکیں گے۔ آخر میں BISP کی قیادت، اس کی انتظامیہ اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ ملک عزیز کے غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ میں اس پروگرام اور آپ سب کی ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ مجھے آج یہ سن کر بہت خوشی ہوئی کہ جو رپورٹ آج پیش کی گئی ہے اس میں جو باتیں بتائی گئیں اور جو نتائج آپ نے اب تک حاصل کیے ہیں یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہیں، امید افزا ہیں۔ خاص طور پر وہ ایک خاتون کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جس نے میٹھے چاول بنائے اور خیرات کی، تو یہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نے ایک خاتون کو خیرات دینے کے قابل بنایا، جو اس کے دل میں پتہ نہیں کب سے یہ تمنا ہوگی
بہرحال یہ جو پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور مجھے یہ سن کر بھی بڑی خوشی ہوئی ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلے ادوار میں پاکستان میں ایک پرابلم رہا ہے کہ لوگوں کو کام کرنے کی عادت نہیں رہی تھی، لوگ سست ہو گئے تھے. بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے میں درآئی تھیں، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ لوگ کام کرنے کے معاملے میں بہت ہی سستی کا مظاہرہ کرتے تھے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ بڑی تندہی کے ساتھ اس کام میں جٹی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ روز بروز آپ کے اس پروگرام کی اور ان کاوشوں کی وجہ سے یہ غربت میں کمی بھی ہوگی، اور وہ خاندان جو ہماری توجہ کے مستحق ہیں ان کو توجہ بھی ملے گی، ان کے حالات میں بہتری آئے گی. اور یہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم، میں ان کو، میرے ذہن میں حفیظ ہوشیار پوری کا ایک شعر آ رہا ہے، اس کے ذریعے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وہ شعر یہ ہے حفیظ ہوشیار پوری کا کہ یہی بے لوث محبت، یہی غمخواری خلق، یہی بے لوث محبت، یہی غمخواری خلق، اور معراج کسے کہتے ہیں انسانوں کی. یہ انسانیت کی معراج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابی دے. اور مجھے یقین ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی کارکردگی میں زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس پہنچیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپ نے سروے کا بتایا، مجھے پتہ بھی ہے کہ آپ لوگ ایک نیا سروے کر رہے ہیں، وہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ پچھلے ادوار میں جو حالات رہے ہیں اس میں نیپوٹزم اور اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ شامل رہی ہیں، بدعنوانی. آپ کے پروگرام میں بھی مجھے پتہ لگا کہ اس میں بدعنوانی کی شکایات بھی آئی تھیں. بہرحال ایک بہت ہی صاف ستھرا سروے کیجیے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈونرز جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی آپ کی کارکردگی سے متاثر ہو کے اپنے ڈونیشنز میں اضافہ کریں گے، اور آپ کے پاس زیادہ وسائل آئیں گے کہ آپ غریبوں کی مدد کر سکیں. تو یہ کام جاری رکھیے، زیادہ محنت سے، زیادہ توجہ سے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ ایک عبادت ہے جو آپ ایک ذمہ داری کی حیثیت سے آپ ادا کر رہی ہیں. میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے اس پروگرام کی بدولت پاکستان کے بہت سے خاندانوں کی مدد ہوگی، ان کی غربت میں کمی آئے گی. اور یہ جو وسیلہ تعلیم کا آپ کا جو پروگرام ہے، یہ بہت ہی قابل تحسین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بچے آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں گے، اور پھر اس کو دیکھتے دیکھتے دوسری جگہ بھی دوسرے بچے بھی انشاءاللہ تعلیم حاصل کر سکیں گے. تو یہ اچھائیاں، یہ کوششیں جاری رکھیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے حسن رقم اور زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے. اور یہ ذمہ داری جو آپ نے اپنی سنبھالی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں محکمے میں یا فلاں ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کے محکمے کی تعریف ہوتی ہے. ہم لوگوں کے ہاں پاکستان میں یہ چیز بہت کم ہو گئی تھی، بہت کم محکموں کی تعریفیں سننے میں آتی تھیں. لیکن میں آپ کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ لوگ آپ کے محکمے کی تعریف کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگ بہت محنت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہی ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب آپ اس کے جو فوائد آپ کے پروگرام کے ہیں وہ پورے پاکستان کے لوگوں کے علم میں آئیں گے، اور سب آپ کو خراج تحسین پیش کریں گے.
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. پاکستان پائندہ باد.